أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم مصلیان کرام، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ایک پاک و صاف، ایک پکا و سچا شریعت دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. ایسی شریعت اور ایسا دین دے کر اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے جس شریعت کا اور جس دین کا مقابلہ رہتی دنیا تک کوئی کر نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ پاک فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں سنو، میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں اور بنا رہا ہوں اور دنیا میں بھیجنا چاہ رہا ہوں. فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا ہم آپ کے نائب نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا ہم آپ کے آگے سجدہ نہیں کرتے؟ کیا ہم آپ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے؟ فرشتوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ان گنت فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں اللہ نے جب سے ان کو بنایا ہے اور جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ قیام کی حالت میں رہیں.
ان گنت بے شمار فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، قاعدے کی حالت میں ہیں، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی حالت میں ہے، بے شمار فرشتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں اپنا ایک نائب بنانا چاہ رہا ہوں دنیا میں۔ فرشتوں نے سوال کیا، اللہ ہم تو آپ کے اس عبادت کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسا جملہ ان کی سوال پر جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے مخلوق، جس چیز کا علم مجھے ہے اس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے، جس چیز کو میں جانتا ہوں وہ چیز تم نہیں جانتے، اور حقیقت میں جو چیز اللہ جانتا ہے وہ چیز کہاں مخلوق کو معلوم ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہاں اللہ نے فرشتوں سے کہا، اور یہاں اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، اے انسانوں دل کا کان کھول کر سن لو، تم جو دنیا میں بھیجے گئے ہو نا وہ صرف محض میری عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو، صرف میری عبادت۔ یاد رکھو تم میرے علاوہ کسی کی بھی اگر تم نے عبادت کی، ذرہ برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی اگر اپنے دل کے اندر کسی بھی غیر اللہ کی عظمت کو بٹھائے تو یاد رکھو تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ کیوں کہ تم آئے ہو صرف اللہ کی عبادت کے لیے، تم آئے ہو صرف اس دنیا میں اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کے لیے۔ جو منتشر ہو کے بیٹھے نا، ذرا اگلے صف میں آتے ہیں، آپ منتشر ہو کر بیٹھتے ہیں تو میرا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم دنیا میں گئے ہو صرف میری عبادت کے لیے گئے ہو، میرے علاوہ کسی کی عبادت تمہارے لیے جائز ہے ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے تم میرے علاوہ کسی کے لیے۔ اور ایک موقع پر اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، دو ٹوک بات، یا ایھا الناس نہیں کہا، ناس کا مطلب آتا ہے پورے انسانوں سے مخاطب، اس میں ہر مذاہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، آسمان کے پجاری، سورج کے پجاری، بتوں کے پوجا کرنے والے، ہر مذہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مجھے ماننے والے، کس کو؟ اللہ کو ماننے والے، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لے کر آ رہے ہو تو پکا اور پکا ایمان لے کر آ۔ پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے میں نے اس متعلق، اس آیت کے متعلق 2-3 جملے کہا تھا کہ ایمان لے کر آ رہے ہو تو پکا و پکا ایمان لے کر آؤ، ایسا ایمان لے کر مت آؤ کہ زبان میں کچھ دل میں کچھ، نام ہے عبد الرحمن، نام ہے اشرف، لیکن کام ہو رہا ہے غیر اللہ والا، زندگی گزر رہی ہے ایسے شخص کے مطابق جس کا تعلق ایمان سے ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے مطابق زندگی گزر رہی ہے۔ فرمایا ایسا ایمان کام نہیں آئے گا، ایسا ایمان چلنے والا نہیں، ایسا ایمان کہیں بھی کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں آئے گا نہ آخرت میں آئے گا۔ اس لیے پکا و پکا ایمان لے کر آؤ۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، ذرا کان کا پردہ کھول کر سنو،
اللہ نے تمہیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، اور مذہب اسلام میں اللہ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد ایک خوبصورت دین، ایک خوبصورت شریعت، ایک خوبصورت طریقہ، ایک خوبصورت سلیقہ، ایک خوبصورت مذہب تمہارے سامنے پیش کیا گیا، اور ایک آئیڈیل کو پیش کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ تمہارے آئیڈیل ہیں، یہ تمہارے نمونہ ہیں، انہی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو شریعت کو لے کر آئے ہیں، اسی شریعت کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے، اسی شریعت کے مطابق تمہیں صبح و شام دن بھر کے ہر اصول کو، ہر ضوابط کو تمہیں اسی شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ صاف اصول بتا دیا گیا کہ اس سے بہترین شریعت کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے، اسی شریعت کو حضرت ادریس نے بھی کیا، پھر آگے نبی آتے گئے، تھوڑی سی اس شریعت میں ترمیم ہوتی رہی، لیکن کبھی کبھی نبیوں کو اللہ نے بھی کہا کہ آپ بھی اسی شریعت پر عمل کیجئے، اور وہ شریعت چلتے 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 محمد رسول اللہ تک آئی، اور اللہ کے رسول پر وہ شریعت مکمل ہو گئی، وہاں شریعت کا اختتام ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں، صاف طور پر اعلان ہو گیا کہ بھائی تم مسلمان ہو، تم نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے نا، تو تمہارا زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی وہی ہوں گے جو شریعت کہتا ہے۔ تمہاری نگاہیں جو اٹھے گی، وہ تمہاری نگاہیں تمہاری منشے کے مطابق نہیں اٹھے گی، تمہاری نگاہیں بھی شریعت کے مطابق اٹھے گی۔ تمہارے کان جو الفاظ کو سنیں گے، وہ بھی تمہارے منشے کے مطابق نہیں سنیں گے، وہ شریعت کے مطابق سنیں گے۔ تمہارے دل جس بات کو کرنے کے لیے کہے گا، وہ تمہارے نفس کے مطابق نہیں ہوگا، وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ اسی کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے دین، اسی کو تو کہتے ہیں ایمان والا، اسی کو کہا جاتا ہے شریعت۔ اب تم مسلمان ہو چکے ہو، مکمل طور پر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع ہو چکے ہو، تم مکمل طور پر دین اور شریعت کے تابع ہو چکے ہو۔ شریعت کے خلاف کام کرو گے تو دنیا میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا، اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا، نقصان کا سامنا دیکھنا پڑے گا۔ شریعت کے خلاف چلو گے، اصول و ضوابط کے خلاف چلو گے، دنیا میں بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دنیا والوں نے قانون بنایا راستے کا، راستے کے خلاف کوئی بھی اگر چلتا ہے، وہ چاہے منسٹر کیوں نہ ہو، اسے بھی فائن بھرنا پڑتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ارب پتی کیوں نہ ہو، اصول کے خلاف چل رہا ہے تو فائن بھرے گا۔ ہم ایمان والے، ہم انسان، ہم اللہ کے بندے، دنیا والوں کے اصول کے مطابق چلنا ہمیں گوارا ہے، لیکن رب کائنات نے جو اصول بنایا ہے، رب کائنات نے جو شریعت میرے اور آپ کے لیے اتاری ہے، اس شریعت پر مجھے اور آپ کو چلنا دشواری ہو رہی ہے، اس شریعت پر مجھے اور آپ کو چلنا ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے، ایک عار محسوس ہو رہا ہے۔ آج سماج کا ذرا سے جائزہ لیا جائے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، صاف کہہ دیا اللہ نے قرآن میں۔ سن لو کان کھول کر، شرک کرنے والا شخص، اس کو کل موت کے بعد قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگاؤں گا۔ جو شرک کرتا ہے اسے میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگاؤں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، تمام گناہوں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک۔ ایک موقع پر اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، 3 گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، 3 گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اولاد، اللہ اتنے آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ ماں باپ کے نافرمانوں کو اللہ اتنے آسانی سے چھوڑے گا نہیں۔
اور نمبر 2 زنا کرنے والے کو اللہ نہیں چھوڑے گا، اور نمبر 3 شرک کرنے والے کو اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ معافی نہیں کرے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان 2 گناہ کرنے والے کو اللہ معاف کر دے بجز کے ان کے والدین ان کو معاف کریں، جس کے ساتھ زنا ہو اس کے خاندان والے اس کو معاف کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر انسان توبہ کر لے۔ اگر انسان پکا و سچا اور تھکا توبہ کر لے تو اللہ معاف کرے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے، میں آج 1-2-3 باتیں مسائل کے درجے میں رکھ کر سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ امت مسلمہ کو شریعت کا پتہ چلے، تاکہ ایمان والوں کو معلوم ہو کہ آج ہمارا ایمان کس درجے میں ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں۔ ہم نے بس شرک کو یہ سمجھا ہے کہ کسی بتوں کے سامنے سر جھکا لینے کا نام شرک ہے، ہم نے بس اتنا ہی سمجھ رکھے۔ مندروں میں اور چرچوں میں جا کر سر جھکانے کو، گھنٹی بجانے کو، یہ کرنے کو، وہ کرنے کو ہم نے شرک سمجھا ہے۔ لیکن شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ آج مسلمان اور اس کے پورے تمام سماج کے لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرک کر رہے ہیں لیکن شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، سنو کان کھول کر، تم جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرو گے تمہارا حشر اور تمہارا ٹھکانہ بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ کل قیامت کے دن تم اسی قوم میں شامل ہو کر اٹھائے جاؤ گے، نمازی ہوگے، تمہارے چہرے پہ داڑھیاں تو ہوگی، لیکن تم نے دنیا میں غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ان کا تم نے مشابہت اختیار کیا ہوگا، تو تمہارا شمار بھی کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی سے باہر نکل کر صحرا میں جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کہ اس صحابی نے ایک یہودی کے کاندھے پہ ہاتھ ڈال کر قہقہا لگا کر ہنس رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے اسی وقت فرمایا، ایسا نہیں کہ آپ نے حکمت اختیار کی، فوراً بلایا آپ، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو تم جس کے ساتھ اتنا گھل اور مل رہے ہو وہ تمہارے دین کا دشمن ہے، وہ تمہارے دین کا دشمن ہے۔ یا رسول اللہ، ایک زمانے میں اس کا دوست تھا، لیکن میں نے تو ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول، اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور یہ کہہ رہا کہ میں کروں گا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے دل میں مہر لگ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جانتے ہو یہ تمہارے دین کا دشمن ہے۔ اس دشمنان اسلام کے ساتھ اتنا بھی ہنسو مت، اتنا بھی گھلو مت کہ تمہارے دل کے اندر اس کی حرکتوں کا اور اس کی عظمت کا، تمہارے دل کے اندر اس کی عظمت بیٹھ جائے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، کوئی غیر مذہب کا لوگ آپ کے پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ خیرخواہی کا ایک حد ہے، ایک حدود ہے، میں آگے بتاؤں گا اس کو۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک منع فرمایا۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو فلاں بستی ہے نا، فلاں بستی کا فلاں جو شخص ہے، اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے گھر پہ بھیجا ہے، میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا او اللہ کے بندے، تجھے معلوم نہیں کہ وہ یہودی ہے؟ فرمایا کہ جی معلوم تو ہے یہودی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو،
یہودی کو اپنا بیٹا دینا حرام ہے، حرام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تمہارے دین کے دشمن ہے، وہ مذہب کے دشمن ہے، نہیں دے سکتے آپ ان کو۔ یہاں تک قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، غیر ایمان والے جس کو ہم میں اور آپ زبان پر کافر کہتے ہیں، ان کے گھر پر پانی پینا جائز ہے، لیکن یہودی کے گھر پر پانی پینا حرام ہے۔ یہاں تک قرآن نے فیصلہ کیا، اللہ کے رسول نے دو ٹوک میں بات سمجھا دی، لیکن آج مجھے اور آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہاں جو اللہ کے رسول نے بات سمجھائی ہے نا، وہ حکمت والی بات ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی مجبوری کے دائرے میں کسی غیر ایمان والے کے یہاں سے جا رہا ہے اور پیاس کی زبردست شدت لگی ہوئی ہے تو مجبوراً پانی پی سکتا ہے، ورنہ وہاں سے بھی علماء نے منع فرمایا کہ احتراز کرنی چاہیے، گریز کرنی چاہیے، یہاں تک محدثین نے منع فرمایا، بڑے بڑے فقہا نے منع فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں، آج اس معاشرے کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان کون ہے، غیر ایمان والا کون ہے۔ معاشرے پر اگر ہم نظر ڈال رہے ہیں تو نظر ڈالنے کے بعد ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کا طریقہ اور غیروں کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی انتر نہیں ہے۔ مسلمان اور غیروں کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ مسلمان اپنے تہوار میں جو جو کام کر رہا ہے، آج غیر اپنے تہوار میں جو جو کام کر رہا ہے، مسلمان بھی اس کو اپنا تہوار سمجھ کر کر رہا ہے، اپنی خوشی کی چیزوں کو سمجھ کر کر رہا ہے۔ غیر اپنے محلوں کے اندر جو جو شرک والے کام کر رہے ہیں، مسلمان بچے بھی آج وہی کر رہے ہیں، مسلمان عورتیں بھی آج وہی کر رہی ہیں۔ میں کن کن چیزوں کو گناؤں جو اس وقت کل کا جو دن گزرا ہے، جس کو میں اور آپ دیوالی کہتے ہیں، دیپاولی جو ہندی کا ایک وارڈ ہے، اس متعلق علماء کا اور ہر مذہب کے، ہر عقیدے رکھنے والے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا تعلق شرک سے ہے، وہ بھی معمولی شرک نہیں۔ میں نے ابھی بتایا شرک ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف ہو ہی نہیں سکتا، جس کا تعلق شرک سے ہے۔ اس کے اتنے مسائل لکھے ہوئے ہیں، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ دیوالی کے موقع پر کان کھول کر سمجھیے اور سنیے، دیوالی کے موقع پر غیروں کی طرف سے جو مٹھائیاں، جو کھانے کے آئٹم مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کھانے سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ میں تو بہت سستے جملے پہ کہا ہوں، لیکن اس کے آگے سنیے، دیوالی کے موقع پر آج کے دور میں جہاں تک تحقیقی علم ہے کہ دیوالی کے موقع پر جو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، ان مٹھائیوں کو سب سے پہلے مورتیوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنے جس کو اپنا بھگوان مانتے ہیں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کھلے لفظوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ مسئلہ کھلے لفظوں میں سمجھانا بہت ضروری ہے کہ بھائی سب سے پہلے وہ اپنے اس کے سامنے، جس کو وہ اپنا بھگوان مانتے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب وہاں سے اٹھانے کے بعد پھر اسے تقسیم کی جاتی ہے، پھر اسے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں سب سے پہلے وہاں رکھی گئی ہے اور پھر وہاں سے اٹھا کر آپ کو تقسیم کی جا رہی ہے، اگر آپ نے اس چیز کو کھا لیا تو گویا کہ آپ کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں تک ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے محدثین کے قول سے لکھا ہے کہ آپ کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔
اب ذرا سمجھنے کی چیز ہے، جس حد تک شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ برادران وطن کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا جائے، کردار کا معاملہ کیا جائے، ہم تو وہ کرتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں کر رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی برادران وطن آپ کا پڑوسی ہے تو اس کی پڑوس ہونے کا حق ادا کریے۔ کیا حق ہے اس کا؟ بہت سارے حقوق ہیں اس کے۔ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کے لیے جائیے، پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو حل کریے، مقروض ہے اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت ہے تو اس کی مقروضیت کو دور کریے، یہاں تک حکم ہے۔ لیکن جن چیزوں کو شریعت نے صاف طور پہ منع کیا ہے کہ جس کا تعلق شرک سے ہے، جس کا تعلق بتوں سے ہے، آج مسلمان اس چیز کو جو ہے ایک اخلاقی فریضہ سمجھ کر ادا کر رہا ہے۔ آج میں اور آپ اس کو ایک اخلاق سمجھ کر کھا رہے ہیں، بھائی نہیں کھائیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیا سمجھے گا وہ؟ ہمارے ایسی تعصب کا معاملہ چل رہا ہے، ایسی ملک کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، کوئی گھسی پٹی باتیں آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، صحیح ہے، اچھی بات ہے کہ آپ تعصب کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے تعصب کو دور کرنے میں کہیں آپ کا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ آپ وہ کام مت کریے جس کام سے آپ کا ایمان ختم ہو جائے۔ تعصب کو دور کرنے کے لیے آپ ہولی کے دن اپنے چہرے پہ ہولی لگا رہے ہیں، بھائی تعصب دور ہوگا۔ وہ تو اپنا مذہبی تہوار جو شرک ہے، جو حرام ہے، قطعی حرام ہے، اس چیز کو وہ کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ شریعت کے دائرے میں بند ہیں، آپ شریعت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی تعصب کو دور کرنے کے لیے اس چیز کو کیا جا سکتا، ہرگز نہیں کیا جا سکتا، ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان مسائل کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح دیوالی کے موقع پر، دیکھیے میں اتنی گہرائی پہ نہیں جاؤں، مختصر کہوں گا، دیوالی کیوں بنائی جاتی ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کو معلوم ہوگا کہ اس لیے منائی جاتی ہے، موٹے موٹے الفاظ میں، جو رام ہے، رام نے اپنے سیتا کے ساتھ میں 14 سال کے بعد جنگل سے مکت ہوا، جنگل سے نکلا۔ اب جب وہ جنگل سے نکلا، جس علاقے میں آیا، وہ وہاں آنے کے بعد میں وہاں کے لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے، ان دونوں کے استقبال کے لیے دیا جلایا، جو آج دیوالی کے موقع پر جلائے جاتے ہیں، دیا جلایا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے اس زمانے کے حساب سے کچھ لوگوں نے جو ہے ایسی حرکتیں کی ہے جس حرکت سے آواز تیز ہوا، لوگوں کو معلوم ہوا، جس کو آج بم اور پٹاخہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس زمانے میں بم اور پٹاخہ نہیں تھا۔ پتھر کو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پتھر کو پتھر سے مارا گیا جس سے آواز تیز ہوئی۔ ایک اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی چیز کی گئی جس کو آج آپ ڈھول کہتے ہیں، کہ زور سے بجایا گیا جس سے آواز تیز ہوا۔ زمانے کے حساب سے جو ہے آج اس کو پھٹاکے اور بم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے، کان کھول کر سنیے، پھٹاکا اور بم پھٹانے کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ میں کتاب سے پڑھ کر جو میرے پاس علم ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، بم پھٹانے کا عقیدہ یہ ہے کہ رام کو اور سیتا کو جنہوں نے کیا کہتے ہیں ان کی زبان پر ساتھ دیا تھا کہ 14 سال تک وہاں رہنا ہے، یعنی ایک قید جیسے چیزیں کی گئی تھی، تو اب انہوں نے 14 سال کے بعد جب وہاں سے مکت ہوئے، رہا ہوئے، تو اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اوپر جو بھگوان بیٹھا ہوا ہے، اس بھگوان نے یہ ان کو دیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو سزا دی تھی۔ ہم بم اس لیے پھٹائیں گے تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ آپ کو معلوم ہے کتنا خطرناک عقیدہ ہے یہ؟ اوپر کون ہے؟ ارے پورا مجمع بولے کون ہے اوپر؟ اللہ ہے۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اوپر والے بھگوان نے
ہمارے رام کو ایک قید کیا تھا، اب 14 سال کے بعد جب رہا ہوا تو اب یہ لوگ جو ہے ایک من گھڑت روایت بنا کر بم پھٹا رہے ہیں، یعنی اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے وہ تو بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ تو شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آج مسلمان جو ایک اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا شخص، وہ اپنے بچوں کو پھٹاکا لا کر دے رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو لا کر دے رہا ہے کہ پھٹاؤ۔ اب آپ دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے مجھے، کیا ایمان دل کے اندر باقی رہے گا؟ ارے رہے گا باقی؟ ذرا سی بھی توحید میں اگر لکیر آ جاتی ہے تو ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو اتنا خراب عقیدہ ہے، مسلمان اپنے محلے میں اس چیز کو کیسا برداشت کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے سامنے ایک یہودی نے اپنے بچے کے اوپر اپنی یہودیوں کا جو سب سے خراب عقیدہ تھا، جو ان کے تہوار کا دن تھا، اس تہوار کے لباس کو پہنا کر اس نے مسجد نبوی کے سامنے لے کر آ گیا۔ جب وہ مسجد نبوی کے سامنے لے کر آیا تو اللہ کے رسول نے سختی فرمائی کہ آئندہ مسلمانوں کے محلے میں اس طریقے کا حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چل بسے، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اسی یہودی نے اسی حلیہ کے ساتھ آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس نے دوبارہ آیا ہے، اس کو اس لیے کوڑے لگائے جائے، اس کو کوڑے لگائے جائے۔ شریعت نے شرک کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ بھائی یہ شرک ہے تو شرک ہے، شرک کرنے والا شخص اس کی سزا یہ ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ کا پڑوسی غیر ایمان والا ہے اور وہ مر رہا ہے، آپ اگر اس کی موت میں جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں انا للہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں انا للہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ۔ سنو، انا للہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمان اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ جملہ پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی غیر ایمان والا، کوئی دوسرے عقیدے رکھنے والا شخص جب دنیا سے مرتا ہے تو زمین خوش ہو جاتی ہے، زمین اللہ کے سامنے شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک کافر کو، ایک غیر مذہب والے کو اللہ تو نے میرے اوپر سے ہٹا دیا، زمین خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان، یہاں تک شریعت نے حکم دیا کہ آپ اس کو سن کر انا للہ نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی غیر ایمان والا اگر آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ اس کی جواب بھی نہیں دے سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا وعلیکم کر کے رہ جائیے، نہیں، کیوں آپ گنجائش نکال رہے ہیں شریعت میں؟ آپ ہوتے کون ہیں گنجائش نکالنے والے؟ اللہ کے رسول نے جب منع کر دیا ہے کہ آپ غیر ایمان والوں کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، تو میں مولوی، میں مفتی ہو کر کون ہوتا ہوں گنجائش نکالنے والا؟ پیارے آقا نے منع فرما دیا، کیا حق ہے میرا؟ اس لیے شریعت کے معاملے میں دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک کا حالات خراب ہے، ہمارے ملک کے ماحول اس وقت خراب ہے، لیکن جس حد تک گنجائش کی گئی ہے اس حد تک کے گنجائش میں نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی تہوار میں شامل ہو کر ہمارا ایمان جو ہمارے دل کے اندر ہے اس ایمان کو اس ایمان سے ہم ہاتھ دھو دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا جو یقین ہے وہ یقین ختم ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ایمان اور جو یقین جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ یقین ختم ہو جائے۔ اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے،
میں ان ماں باپ سے کہوں گا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پٹاخہ اور بم پھٹاتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کیے ہیں، میں بڑی ہوش آواز میں اور ذمہ داری کے ساتھ یہ ان سے کہہ رہا ہوں ادباً کہ اللہ کے لیے غلطی ہو گئی، اب گھر جا کر اپنے بچوں کو کلمہ پڑھائیے، ورنہ یاد رکھیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر انسان ایمان والا اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑا ہوتے ہوتے دل کے اندر پورا چھا جاتا ہے اور دل کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جب دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے دین کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ اس کے سامنے آپ کتنا ہی قرآن رکھ دو، کتنا شریعت رکھ دو، کتنے واقعات رکھ دو، کتنے معجزات رکھ دو، کتنی مثالیں رکھ دو، آپ اس کے سامنے گڑ گڑا جاؤ، دل میں اثر نہیں کرنے والا، اثر ہونے والا نہیں ہو۔ اس لیے آج دیکھیے جو میری قوم کی بیٹیاں آج جو مرتد ہو رہی ہیں نا، جو ویڈیو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کا باپ ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے، ان کا باپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر گڑ گڑا رہا ہے، لیکن دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکا ہے، جس راستے سے جو باتیں جانے والی چیزیں وہ راستہ بند ہو چکا ہے، اثر کہاں سے ہوگا؟ اثر ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو کوئی ایسی حرکت معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہو رہی ہے جس کا تعلق شرک سے ہے، اس چیز کو روکنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں روکے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھی اس میں مجرم کہلائے گا۔ کل ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ کیا بتائیں، حالانکہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ اس کو معاف فرمائے، میں سمجھتا ہوں، میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کرے اس کی بات ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ غلط ہو، اللہ کرے اس کی بات ہزاروں کروڑوں مرتبہ غلط ہو۔ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیوالی میں جتنے پٹاخے غیروں نے نہیں پھٹایا اس سے زیادہ مسلمانوں نے پھٹایا۔ میں مانتا ہوں یہ بات کروڑوں مرتبہ غلط ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو بھائی میرے اور آپ کے لیے رونے کا مقام ہے یا نہیں؟ چلیے زیادہ نہیں صحیح، ایک تاہی بھی اگر ہے، ایک حصہ بھی اگر ہے تو بھی رونے کا مقام ہے یا نہیں؟ تو بھی افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ ایک ذرہ بھی اگر ہے تو بھی افسوس کا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قوم کا کوئی ایک فرد بھی اگر مرتد ہو رہا ہے تو پورے قوم کے لیے اس کا عذاب ہے، پورے قوم کو اس کا سزا بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ہر اس چیز سے روکنے کی کوشش کرو جس کا تعلق شرک سے ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حالات یہ باطل طبقے اتنے زور سے محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کی بھرپور کوششیں نہیں بلکہ پوری کی پوری سازشیں ہو چکی ہے اور کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ اگر چوکنا نہیں ہوئے، میں اور آپ اگرچہ اپنے ایمان کی اپنے گھر میں اگر حفاظت نہیں کیے تو یاد رکھیے بس نام باقی رہے گا، بس اتنا ہی باقی رہے گا کہ بھئی نام ہے مسلمان، لیکن پورا کا پورا کام جو ہے غیروں کی ہو جائے گا۔ اور پھر ہوگا کیا معلوم ہے؟ اللہ معاف فرمائے، بولو آمین۔ ہوگا کیا معلوم ہے؟ مسلمان تو رہیں گے لیکن مسلمانوں کا جو روب ہے، مسلمانوں کا جو دبدبا ہے، جو وقار ہے، وہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ آج سے 600 سال پہلے اسی ملک کے اندر کیا ہوا؟ وہی مسلمان تھے جو آج ہم ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے مدارس اور اپنے مساجد کی حفاظت نہیں کیے، اپنے مساجدوں کو آباد نہیں کیے، اپنی شریعت پر نہیں چلے۔ تاتاری قوم نے ایسا قبضہ کیا اور ایسا روب جمایا تاتاری قوموں نے
کہ مسلمانوں کی ہوائیں نکل گئی، مسلمانوں کا دبدبا ختم ہو گیا۔ تاتاری قوم کی ایک عورت راستے میں چلتے ہوئے دیکھ لی کہ ایک مسلمان جا رہا ہے، پوچھی کہ کون ہے، تیرے چہرے پہ داڑھی ہے، کہنے لگا مسلمان ہی کھڑا۔ راستے کے بازو میں ایک عورت اس کو وہاں کھڑا کر رہی ہے اور کھڑا کر کے جاتی ہے اور جا کر اندر سے تلوار لے کر آتی ہے۔ اس مسلمان جوان کو ہمت نہیں ہوتا کہ وہاں سے بھاگ جائے، ایمان زندگی سے نکل گیا، خوف دل کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا، دنیا والوں کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ وہ عورت جاتی ہے اور اندر سے جا کر تلوار لا کر اس کو ذبح کر دیتی ہے، اس کے پیر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہاں سے ہٹ جائے، اتنا وقار مجروح ہو چکا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ مسلمانوں نے اپنے مقام کو بھول چکے تھے، مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ دیے تھے، مسلمان صرف جھگڑوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، انتشار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ صحیح نہیں، وہ غلط، وہ اچھا، یہ خراب، اسی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ بھائی میرا نام ہو جائے، میں سب کے سامنے عزت والا بن جاؤں۔ اللہ کے رسول کو ایک صحابی آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی نظروں میں ایک باوقار بن جاؤں، میں عزت والا بن جاؤں، کوئی ترکیب بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ تم چاہتے ہو نا کہ تم لوگوں کی نظروں میں عزت والے بن جاؤ، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے والا بن جاؤ۔ کس کے سامنے؟ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے والا بنا دو اور اپنی دل کے اندر سے دنیا کی فکر کو نکال دو۔ یہ دو کام کر لو، دنیا کے سامنے عزت والے بن جاؤ گے، دنیا کے سامنے اللہ تم کو مقام دے گا، عزت دے گا، سب دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے اس پرفتن دور میں باطل ہر طرح سے محنت کر کے آج ہمارے بچے، آج ہمارے معاشرے کے اندر سے ایمان کو سلب کر رہا ہے، ایمان کو نکال رہا ہے۔ ایک مسئلہ بہت جامع مسئلہ، میں آج جمعے سے پہلے شہر کے اور ہندوستان ہمارے ملک کے 3 مفتی اور شہر کے 2 مفتیوں سے اس مسئلے پر بات کیا، اور بات کرنے کے بعد میں نے ان سے، ہمارے جو دارالعلوم کے 2 مفتی سے میں نے جو بات کیا، ان سے میں نے اجازت لی کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس مسئلے کو عوام کے سامنے رکھوں، جواز کی صورت میں نہیں، مطلقاً رکھوں۔ حضرت نے کہا کہ رکھو، یہ تو جائز صاف ستھری بات ہے، رکھ دو، لیکن ہمت کے ساتھ حق کو حق سمجھ کر رکھنا۔ بالکل حضرت رکھوں گا، اللہ نے مقدر میں جب تک حالات لکھا ہے حالات آئیں گے، حق بولنے والوں کے اوپر ہی حالات آتے ہیں، نہ حق بولنے والوں کے اوپر کبھی حالات آئے نہیں ہیں، کبھی نہیں آئے۔ میں نے یہ مسئلے پر ایک آیت پر غور کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے مسلمانوں کے لیے خون کو حرام کیا، اللہ نے مسلمانوں کے لیے ان جانوروں کو حرام کیا جو غلاظت کھانے والے ہیں، اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اور اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کیا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جو چیز کا تعلق غیر اللہ سے ہے۔ اب تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر پورے لوگوں کا فتویٰ ہے کہ بھائی دیوالی کی مٹھائی کھانا ناجائز، ان کو مبارکبادی دینا ناجائز، یہ صاف ستھری بات ہو گئی۔ لیکن اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ دیوالی کے موقع پر جو آج ہمارے مارکیٹوں کے اندر جو دیوالی ہی کے موقع پر جو آفر آتے ہیں، کپڑے کے ہوں، گولڈ کے ہوں، اور بھی بہت ساری چیزوں کے جو آفر آتے ہیں، کیا ان آفر کو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ان آفر کا استعمال کرنا اور اس کو لینا، اس کو حاصل کرنا؟ لیکن دیوالی کی ہر چیزیں تو شرک ہے، ہر چیزیں حرام ہے، تو پھر بھئی یہ جو چیزیں ہیں جس کا تعلق دیوالی سے ہے، جس کا تعلق شرک سے ہے، اب اس چیز کو مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟
اس میں دو باتیں ہیں، کان کھول کر سن لیجئے، کیونکہ یہاں اکثر تاجر ہیں، اکثر اللہ نے سب کو یہ دیا ہے، سب ماشاءاللہ تاجر ہیں۔ دو باتیں سن لیجئے۔ ایک بات یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر جو چیزوں کے ریٹ کو کما دیا جاتا ہے اور صرف دیوالی کو ہی مخصوص رکھ کر اس کی آفر کو دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو خریدے۔ ہاں، دیوالی کے بعد اگر وہ آفر ختم ہو جائے یا نہیں بھی ہو، دیوالی کے بعد اس چیز کو خرید سکتا ہے، لیکن دیوالی کے موقع پر اگر اس چیز کو خرید رہا ہے گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے اور جان بوجھ کر رہا ہے، تو اپنی ایمان کی تصدیق اس کو کرنی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صاف طور پر شریعت کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق شرک سے نہیں ہے۔ کس سے نہیں ہے؟ ارے پورا مجمع بولے، شرک سے نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ مسلمان اگر شرک کے قریب بھی گیا تو اس کے لیے توبہ لازم ہے، توبہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اگر کسی عالم سے آپ کا اگر معاملہ پڑا ہو یا معاشرے کے اندر، ایک شوہر اپنی بیوی کو اگر یوں کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، تو میری ماں جیسی ہے، تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ 7 لفظوں میں اس کو ماں جیسی مان گیا تو دوبارہ نکاح پڑھانا اس کے لیے ضروری ہے۔ کیوں کہ ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام کیا ہے بھائی؟ الگ ہے۔ سب کا مقام اللہ نے الگ الگ رکھا ہے، اس لیے اللہ نے تمام مخلوق سے اپنا مقام الگ رکھا ہے۔ اگر وہاں تک اگر ہم اس کے ارد گرد بھی چلے گئے تو بھئی ہمارے لیے توبہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس کو آج ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، جو ہمارے ایمان کو خراب کر دینے والی چیز ہے، ان غلطیوں سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔